Distinguished guests, respected speakers, and participants, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of the Islamabad Policy Research Institute, I warmly welcome you all to this roundtable discussion marking the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief. I am Khadija Almas Khanam, Research Associate to Chair International Law at IPRI, and I have the honor of serving as your moderator for today's discussion. Before we commence, I kindly request all the participants to switch their phones to silent mode to ensure an uninterrupted session. We will now begin our proceedings with the recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Say, O disbelievers, لا أعبد ما تعبدون I do not worship what you worship, ولا أنتم عابدون ما أعبد nor are you worshippers of what I worship, ولا أنا عابد ما عبدتم nor will I be a worshipper of what you worship, ولا أنتم عابدون ما أعبد nor will you be worshippers of what I worship. لكم دينكم ولي دين For you is your religion, and for me is my religion. Today, as we gather on the 22nd of August, we remember the countless individuals around the world who continue to face persecution, discrimination, and violence simply because of their faith. This day is not only one of remembrance, but also of reflection and collective action. Our discussion today focuses on the alarming rise of Islamophobia, manifesting in hate speech, discriminatory laws, violent attacks, and systematic marginalization of Muslim communities worldwide. Before we proceed further, I would like to invite President IPRI, Lieutenant General retired Majid Ehsan, to deliver the opening remarks. Thank you very much. Friends, to Bismillah Rahman Rahim. I'll take this opportunity first to welcome the respectable guests who have come all the way to attend and talk about and educate us on this very important aspect. As you know, as already been highlighted, this is a day we are actually commemorating this very vital aspect, and this aspect of targeting people living in various parts of the world based on their religion. And this aspect is on the increase, especially as regard Islamophobia is concerned, probably the being the second biggest religion and the fastest growing religion in the world. This is under a lot of threat. I was attending a conference on Islamophobia 2 months back in Azerbaijan, and there speakers from all over the world had come, not only Muslim speakers, but there were people from other scholars from other religions also who attended. And one of the very alarming speech I remember given by an American lady who was actually working in an NGO, and she had carried out a very brief research of a few months in France alone about Islamophobia, and the figures with which she came were alarming. It was not only the physical threats to Muslims, but the systematic targeting and systematic arresting of all the activities which every other community is doing
according to their rules and laws of their land. And the way the government and the other agencies were creating problems and hurdles for the Muslim community, she had actually brought figures in which the Muslim communities were not allowed to run their schools, educate their children, whereas in the same community, the same locality, the other communities were allowed to have their own schools and their centers and their gatherings. Similarly, the mosques are under attack. They are creating hurdles for the Muslims to freely practice their religion. There is a hate speech, and the worst part is that a systematic hatred is being proliferated in the public of non-Muslims against the communities. And the most worrying aspect, in my view, is what is happening on our eastern borders. It's not Islamophobia, it's a Muslim phobia which is going on in India for the last 10, 15 years. And there is a lot of requirement that we should all sit together and talk about it. I was just given the figures that there are 3,900 anti-Muslims incidents in 2024 alone in England, which was 38% of the total incidents which took place in this category. Then there are about half of a Muslim population in Europe has reported the discrimination in last 5 years. 2023 was the probably the worst figure of 3 decades as regard Islamophobia in Europe was concerned. So there is a lot of requirement of talk about this and to discuss about it from justice point of view of the and the requirement of an international understanding of this and awareness of the people about this targeting and actually urging the international community, the bilateral organizations, the multilateral organizations to work, sit and work on it, and to take concrete measures in order to ensure the safety and the freedom of religion in the world, not only of Muslims only, but the freedom for the other minorities also. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful words. The aim of this roundtable is to examine the rise of Islamophobia, its political and social drivers, and the responses at national and international levels. We are honored to have with us a distinguished panel of speakers who bring invaluable perspectives. Each speaker has been allotted approximately 15 minutes to present their insights, after which we will open the floor for questions. Our first speaker today joining us online is Ambassador Munir Akram. Ambassador Akram is a seasoned diplomat who joined Pakistan's Foreign Service in 1967 after completing degrees in law and political science from the University of Karachi. He twice served as Pakistan's permanent representative to the United Nations in New York and Geneva, and held leadership positions as president of the UN Security Council and the UN Economic and Social Council. He has contributed significantly to global debates on disarmament, trade, and development, and was awarded the Hilal-e-Qaid-e-Azam for his diplomatic services. It is worth highlighting that Ambassador Akram, on behalf of the OIC, introduced the resolution that led to the adoption of March 15 as the International Day to Combat Islamophobia, the first formal international recognition of Islamophobia as a global issue. His topic is Islamophobia, international law, and the role of United Nations Security Council resolutions. Ambassador Akram, you have the floor. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, we are witnessing the worst manifestation of Islamophobia today. And this manifestation is in the genocide which is taking place in Gaza. Islamophobia is as old as Islam. A automatic resistance to a doctrine which was egalitarian and which was then resisted by the establishment of the time. A doctrine which has been opposed
by established entities and religions for thousands of years, manifested in the Crusades and thereafter in the colonial suppression of Muslim nations in 300 years of Western colonialism. Even in the post-colonial period, it was Western values which were assumed to be superior, and Islamic values were continued to be suppressed. The fear of Islam in the modern day arose and was crystallized by the Afghan jihad against Soviet occupation and the Islamic revolution in Iran. This was called political Islam. During the 1990s, we saw a series of defamation reactions against Islam, insults to the Prophet, peace be upon him, insults to our symbols, religious practices, and to the beliefs that we hold dear. It was in the face of these acts of defamation, especially in Europe, that Pakistan took the first initiative in the Human Rights Council in 1999 to introduce a resolution entitled Defamation of Islam. This resolution, after modifications, was adopted, and we were pressing for action. And then came 9/11, the terrorist attacks, and thereafter, Islamophobia intensified across the world, manifested in discrimination, travel bans, the depiction of Muslims as terrorists. And one consequence of this was the equation of the freedom struggles in Kashmir, Palestine, and other Muslim lands as being equated with terrorism. Compromises were negotiated at the international level, but the West never fulfilled the promise of criminalizing anti-Muslim violence and discrimination. Therefore, once Islamophobia began to be manifested in state policy, not only in some European countries, but most atrociously in our neighbor India, after 2014, it became incumbent on the Muslim countries to act. Pakistan once again took the initiative to mobilize the OIC group and put forward a resolution in the General Assembly in 2022 to declare 15th of March, the day of the Christchurch massacre, to declare this day as the day to combat Islamophobia. This resolution was co-sponsored not only by the Islamic countries, but also by China and Russia. It was opposed vigorously by some members of the European Union, but most vociferously by the Indian delegation. Nevertheless, after long negotiations, we were able to secure the adoption of this resolution by consensus. And since then, 15th of March is observed in the United Nations, in the OIC, by anniversaries that are held in the UN General Assembly. In 2024,
we felt there was need to translate the sentiment, the recognition of Islamophobia into action against it. And as a first step, Pakistan once again put forward a resolution to asking the Secretary General of the United Nations to appoint a special envoy on Islamophobia. This was again resisted by India and by some European countries. And it was only last April, almost a year after the adoption of the resolution, that the Secretary General was allowed to appoint a special envoy. And that special envoy is the former Foreign Minister of Spain, Mr. Miguel Moritanos, a friend of Islam and a person who will no doubt dedicate himself to taking action. The Islamic countries in June of 2024 met with the Secretary General. I led a group of the OIC country ambassadors to propose that the Secretary General adopt a plan of action to combat Islamophobia. And among the elements that we suggested for this plan of action was firstly that we should have a definition of Islamophobia. Secondly, we should have a compendium of incidents of Islamophobic acts and of state policies which constitute violations of the rights of Muslims. We should propose a standard legislation to be adopted by all nations which would hold accountable those who violate the rights of Muslims and undertake Islamophobic acts. We should also have a compendium of Islamic religious and heritage sites which are under threat in many, many countries, especially in India. And we should monitor how the interventions by governments are effective or not against Islamophobia. I hope that the Secretary General will propose this action and then that the OIC delegations at the United Nations will continue to take the lead and that Pakistan will continue to take the lead in the adoption of such a plan of action. But we should not only allow the United Nations to take the responsibility, it is also incumbent on the Muslim countries to take action themselves, both nationally and collectively. And there are several actions that we can take in concrete, practical terms to combat Islamophobia. I would just put forward a few suggestions. First of all, the OIC should provide legal assistance to the victims of Islamophobia, wherever these happen, whether in the Western world, in India, or other non-Muslim countries. We can also take advantage of extraterritorial laws to file lawsuits against those responsible for Islamophobic acts, against individuals or against communities. We could file class action suits for policies of non-Muslim countries that are Islamophobic, such as the bans on azan, a ban on mosques, on the wearing of the hijab, and other discriminatory actions that the distinguished chairman has mentioned in his statement. There are possibilities for the OIC countries, nationally and collectively, to take class action in courts in these countries. We should also utilize fully
the OIC Observatory on Islamophobia. We have an observatory in the OIC. This observatory should issue an annual report which should record all Islamophobic events that take place in non-Muslim countries and in Muslim territories occupied by foreign powers. We should utilize the media to project the contents of this report. And wherever there is a consistent pattern of Islamophobic acts, the OIC foreign ministers should consider specific actions that can be taken in terms of démarches made to countries, in terms of diplomatic actions that can be taken against such countries of concern. And we can, in this way, identify the officials and individuals or groups or policies that are responsible for Islamophobia in so many places in the world. At the end, let me just reiterate that Pakistan and the OIC must do more than talk about Islamophobia. Especially, we need to address the Islamophobic genocide in Gaza. We must do more than we are doing, else history and the Almighty will judge us in future. I thank you very much for this opportunity to speak to you at this important seminar. Thank you, Madam Moderator. Thank you very much, sir. Very nice. Thank you so much, Ambassador Akram, for your valuable insights. Our second speaker for today is Dr. Sadia Zahoor. Dr. Zahoor is a lawyer specializing in public international law. She has served as a policy expert on non-traditional security at the Strategic Policy Planning Cell, National Security Division, and as a legal consultant at the International Committee of the Red Cross. She has also worked as an assistant legal advisor at the Ministry of Foreign Affairs and taught law at Bahria University, Islamabad. Her expertise spans law, technology, and human rights, making her perspective on AI bias especially valuable. Her topic for today is algorithm bias and the challenge of Islamophobia in artificial intelligence. Ma'am, you have the floor. Thank you, Khadija. Assalamu alaikum. I remember a decade ago when we started talking about autonomous weapons, artificial intelligence, and military equipment. I remember there was a constant statement made by most experts that unlike soldiers, AI and machines are neutral. They don't have biases. They don't have a bias against a particular race, a particular sex, or particular religion. And it's very strange that we fail to understand the true nature of AI. Obviously, we talked about this issue in our last webinar that IPRI has arranged. So I will not be I try not to be repetitive, but there was a possibility of overlap. But we discussed that how AI has inherent bias because AI is artificial. That means that it depicts whatever input we feed into those LLMs or language models. So because the data that we train these AI models on is as inherently biased. I have tried to, for the interest of this audience, I've tried to search in early morning today from ChatGPT about couple of questions from India, Pakistan, and one was about recent war, and one was about Kashmir issue. So very interesting that how he thinks the answer was the depiction of Indian opinion on Kashmir issue. And the recent one where he was the AI model was neutral, still the language it was inherently biased. I give you a small example of how it was biased. Although it says that nobody was a clear winner, it said India struck deep into Pakistan's territory. No sort of confusion. But when it comes to Pakistan, it's like Pakistan claims there's a technical success. So in India's, when it comes to India's
topic, India's opinion, it was clear. There was no sort of confusion. But when it comes to Pakistan, so that these are the small, subtle biases. But when it comes to Islam, we know that ChatGPT has itself has admitted how the first version of ChatGPT was extremely Islamophobic. It has, and still is, in comparison to other religion, ChatGPT's newer version still is biased towards Islam in comparison to other religions. But why is that? It's the garbage in and garbage out approach, because we train AI on data, and that data is social media. There's websites, articles, books written by people who are influential. So I think the ambassador just said that we have to sort of codify all these um, events that happen across the world, because tomorrow's AI models will be developed on those data, those sort of document and those reports. And if we will not record whether it's between India and Pakistan, or whether it's Pakistan centric or not, or whether it's about religion, we have to make sure that every single event is recorded and produced. Otherwise, the narrative of our enemies, or the enemies of Islam, will be predominant even at AI. So that's a latent sort of bias. But then there is an active bias. And what is an active bias? I give you example of, we talked about Palestine, where military AI and military is being used. I think Israel is one of those countries which is actively using AI in the military, and those programs are specifically made to target Palestinian Muslims. So the data that has been entered has a bias against Palestinian Muslim. The target, it has the bias to pick Palestinians more often than any other race or any other nationality. Then we know that certain AI programs were developed in Europe and then were discontinued by their Supreme Courts and courts. One example is a Dutch law, where they developed this law to actually pinpoint or to make a guess where possibly sort of these mobile crimes, which are like snatching and other thing robberies. They were known as mobile bandits. And interestingly, the program has was made to only target non-Dutch people, and has hence was struck down by the court. The other important thing is that most of us don't understand what AI program is. Like, we use ChatGPT. We don't know where ChatGPT has been fed, what type of data it was fed on or trained on. And so for example, the Gemini program that alternatively used by, I think, Microsoft, if I'm not mistaken, and it has given a list of articles and books that it has been trained on, and it came to the knowledge of the public that most of those articles were pirated articles and pirated books, and the authors were really upset. They, sort of, and I was happy at least somebody, for example, Pakistani authors were mentioned, including myself, and I was happy. Thank God there is something that our opinion, if somebody will search that topic, at least our point of view will be there. But the point is that we don't understand how these programs work. So one safeguard that most guidelines and most laws that develop anywhere in the world, especially in European Union, that say that especially where there is a critical AI involved, and what is critical or a highly sensitive AI, those which either deals with some sort of security element, for example, law enforcement, immigration, border control, that has been categorized as a highly sensitive or high risk AI programs. And EU law specifically deals with it, and it says that such laws should be fed on the data. That data should be explained to the users, and that should be documented. So from throughout the life cycle of that AI, from conceiving the idea to development to training and to deployment, everything should be in the written form, so that the user should know what they are dealing with. And in case they understand that there is a bias, they can challenge it without knowledge. For example, lawyers do not understand what AI is. We can't codify it technically, but if we have a document, we understand what type of data it was fed on, only then we will be able to find out the biases.
And then there is a concept which is also a national security concept, and most national security offices have the red teams, where there is a particular team which has the job is to find out faults. So AI also have most of these IT companies have these red teams which are made to highlight the vulnerabilities of the softwares and the programs. So the second safeguard that most laws have said that there has to be a red team mechanism so that identify the faults within those programs and especially biases against any sort of protection. So the European Union has tried to create the safeguards to try to create these safeguards that if there is a critical data involved with regard to training our AI, the protected identities of the people should not be used, and religion is part of that. Unless it's very very important and very and there's a certain limitation on it. However, countries like Pakistan, we have AI policy, and I know that IFPRI has a contribution towards it, but there's a very, very sort of a by and by sort of a recognition of biases, and there is. And I understand if you will complain about it, you will say, okay, this is just a policy and we'll make rules and we make laws and blah, blah, blah. But um, before I get out of control. I think the important thing is that Pakistan also have to understand how the data, the protection of data is the first and foremost thing to protect sort of biases in AI. And we don't have that sort of, especially our biometric critical infrastructure, laws about employment, security. These are important things, and we have to make sure that the data is protected and used in the right way. And we don't have those sort of protection in our country. Including the data protection law itself, which is in pending like last 4 years now. So that's one thing. Auditing team in treatment, right sort of data has to be imposed. And then the one thing that I have to say is that most of these AI programs are developed by certain countries, like India, like US, like Israel. So how many Muslim countries are actually investing in developing AI programs? So if those programs are made by those countries, the developers are mostly non-Muslims. Silicon Valley, how many Muslim programmers are there? And in comparison to other, ethnicities and religious representations. So we have to make sure that countries like Pakistan and other Muslim countries should invest in developing AI, and hence, sort of ensure there is less bias in it. In terms of legal protection, Pakistan do have a AI policy now approved by the cabinet, which as I mentioned, did discuss a bias in one of the provisions, but obviously without sort of explanations or relevant laws or policies. But we have some ethics and principles and sort of frameworks given by Council of Europe, UNESCO, OECD AI principle, and all of them have almost similar principles, which is to protect human rights, make sure that right of data is being used, sloppy data should be prohibited. There has to be sort of documentation which should be able to, and people should be able to challenge it. There has to be a complaint mechanism, but these are not binding things. Although European Union finally has now AI Act, so which is binding. They also have a Council of Europe Framework Convention on AI, which was the first convention ever binding, but it's on European countries, and America, Israel, and Australia, and Japan are part of that agreement also. So in our part of the world, there's hardly any binding law with regard to AI, which is problematic. But European Union law is something, which has maximum protection given with regard to AI. So if you have to, we have to sort of implement those laws and ensure the transparency and oversight. And I think the biggest challenge, whether it's weapon system, whether it's a law enforcement, whether it's even immigration or job description, even if the AI is used in the universities and colleges, we have to make sure that there has to be a human oversight, which is important not only to ensure that decision making has some check and balances, but also we have to make sure that that's how we can ensure accountability. Otherwise, accountability is a problem, because who actually is accountable for the AI and its biases, whether the developer, the deployer. So the human oversight is important, and
that is also most recommendation and laws, especially EU law, has the same principle that human oversight is important. And when it comes to critical or high risk AI programs, they say that at least 2 humans should be a part of the loop, so that there has to be more of audit and responsibility shared by people. Um, I think I have covered everything, but if there is anything left, I think we can cover in question and answer. But last thing before I leave, I think the important thing is that if we demand and if we expect people and softwares and human beings and countries to respect Islam, Muslims also have to show equal amount of respect to other religions, whether it's our legal frameworks or it's our research or our speeches. We have to show and extend the same courtesy to other people and other people's religion. Only then we have a world where people will respect international Islam also. So that's all from my side. Thank you for having me. Thank you, Dr. Sadia, for those thought-provoking remarks. Our third speaker for today is Dr. Aisha Khan. Dr. Khan is a faculty member at Bahria University. She holds a PhD in Global Studies from Shanghai University, where she also served as a research fellow at the Center for Global Governance. She previously completed her MPhil in International Relations at the National Defense University, Islamabad, and her research focuses on emerging global trends, socioeconomic challenges, and pluralism. Her topic for today is globalization and the spread of Islamophobia, how global media and networks shape anti-Muslim narratives. Ma'am, you have the floor. Thank you. Thank you, Ms. Khatija, for this opportunity. Dr. Sadia has very explicitly explained, everything related to AI, which is a very recent phenomena. But I will be talking about, like, the next 10 to 15 minutes, I'll be talking about, the relationship between globalization, the global media, and the spread or the rise of Islamophobia. So it is not a very new thing, but I think it is equally important to discuss it, at right now. So I think this rise of Islamophobia, it is a very critical topic that I think requires us to move beyond the simple, headlines or explanations, and it requires us to look into deeper, interconnected systems that that shape our world and our perceptions of it. Starting with the very brief, I would say the definition that how we define globalization. I mean, everybody knows it, but we often celebrated it, as a process of integration, the integration of people, integration of goods and ideas that crosses border at an unprecedented speed. But when we look at, at the deeper level, I think this globalization, it has also, worked, or it has also served as a vector for prejudice somehow. So this, the Islamophobia that we are facing today, it basically illustrates that, how this global connectivity that has, contributed a lot in our daily lives, but it has also served as a multiplier of fear and somehow, creating the stereotypes rather than understanding. So here, like today, I want to highlight the three key ways in which I think the globalization and Islamophobia, they intersect with each other. So the first one, I would say the global media that serves an infrastructure of prejudice, and then how we create this understanding of the other. So I think this globalization of media, it has created what we can call the perfect storm for the rise of Islamophobia, or for the spread of Islamophobia, because we know that much of the 20th century, this media narrative, it was mostly about about the Muslim world, was generally filtered through the lens of colonialism and Orientalism. So we have this very important scholar in this field called Edward Said. So through his writing, he has also explained
or made us understand that how this framing or this this narrative West has created this very simplified but yet exotic and this threatening image of the Orient to justify its power and its control. So I think this globalization, it has amplified this process, because we know that this the global media, or the ecosystem of global media, let's call it in that way, it is not neutral. It is structured through a very the power asymmetry. So we have these Western media outlets, BBC, CNN, New York Times, and there are many more. So basically, what they are doing is they are still, very unfortunately, but they are still the dominant agenda setters in the global information order. So especially like, before, after the 9/11, so the way they have framed Islam from the security paradigm, like calling it Islamic terrorism and, the Muslim extremism and all that. So all these narratives, they became, normalized worldwide, quickly normalized worldwide. And now what we are seeing that, these discussions about Islam, they are always through the lens of security and crime and threat. So they are making it very normalized to see that, to normalize this idea that, Muslims are a potential threat. So, they are justifying this increased surveillance and, discriminatory policies and, everyday suspicion. So, I think, like, if we compare this very dominant, the media, Western media outlets, we do have these smaller outlets which are, working in Asia, in Africa, or in some of the Middle Eastern countries. It is very unfortunate to say that they kind of like reproduce these frames instead of, challenging them, because until now, this global news flow, it is, one directional. Very unfortunate, but it is very one directional. Another, I think, the point I want to highlight here is, the way Western media, works, because it treats and, the Muslims, like, you start from Nigeria to the United States and, to Indonesia, they treat all type of Muslim, all type of these diverse group of people from a, single or monolithic or kind of like threatening, I would say, entity. These Muslims are the other. So it is a foreign element that is basically, they say there's an incompatible with the Western values. So I think they have miserably failed to distinguish between I would say, the actions of the individuals or the extremists from the belief of the other 1.8 billion Muslims around the world. Another thing that globalization has introduced, this very interesting phenomena, the scholars call it, the platform capitalism. That is, the social media algorithms, basically, they amplify this content that provokes outrage. So, the Islamophobic memes and, the conspiracy theories, so they travel faster and wider than nuanced understanding or the explanations, because they generate stronger emotional reactions. So, I think this is called the algorithmic reproduction of prejudice, which is a very structural feature of globalization that sustains Islamophobia without requiring a centralized coordination. So the second point I want to mention here is the political globalization and the creation of narrative. This globalization, it also means that, this political narrative is no longer local. It can be easily shared, it can be amplified, it can be, legitimized by political leaders and, the transnational networks. They have made Islamophobia truly a global phenomena, and this has very far-reaching consequences. So when we say that a European politician, when he talks about Islamophobia and when he says the Muslim invasion, or when an Indian leader, he portrays Muslims or depict Muslim as disloyal, so I think these words, they echo across borders, and they become like, famous instantly. And the effect is the transnationalization of domestic Islamophobia. So also these narratives, when we talk about these narratives, they are not isolated even.
They are embedded in what scholars have called it, the global war on terror discourse. So I think the counterterrorism frameworks which are developed in other parts of the world, especially in the Western countries like in Washington, in Brussels, it is very easy that these frameworks they find their way into the security strategies or the paradigms of the countries of the South Asia and Africa. So when we talk about that this Islamophobia is a cultural prejudice, it is not merely a cultural prejudice here. It also becomes, through these frameworks and the strategic policies, they become a part of global governance toolkit because they play a very important part in legitimizing surveillance and securitization and sometimes the outright repression of the Muslim communities across the globe. The third point I want to talk about is this cultural globalization and the production of imagination. That how this globalization or this global media has created this production of imagination that is shaping that how people from different countries they imagine and perceive different cultures and people. So this role of cultural flows, it cannot be ignored, in this discussion when we talk about the rise and spread of Islamophobia, because what happens is that the Hollywood and the European publishing houses or the very popular video games, they also portray Muslims as villains, as patriarchal figures, as outsiders even. So we talked about the work of Edward Said. Through his work, he also made us understand that whatever the frames are generated or created, they are not accidental. So they are a very systematic mode of representation that basically naturalizes the hierarchy between the West and the Muslim other. So they create a binary of us and them. Us, like, from their point of view, us means, the rational, the modern, and the civilized West, and them means the very irrational, exotic, and backward Muslim and all that. So the effect of this production of imagination and this the cultural flow, because these cultural products, they are not local, they travel globally. So if a person who is a teenager, for example, who is from Latin America or who is from the East Asian countries and never met a Muslim, but through these cultural products they have already created this image, or they have already developed this vocabulary or to see Muslim through a suspicion. So I think the globalization, it produces that what Stott Hall called the regime of representation, which is basically, a way of seeing Muslims that precedes lived experience. Without meeting them, they have already developed some kind of image about you. So lastly, I would say that after discussing these important points, that how Islamophobia is spread or how Islamophobia has like is embedded in the society. So do we have like any sort of policy to disrupt these entrenched biases? So I think we can, but that requires moving beyond the surface remedies. We need to look into deeper. So I think this is not working that we address only one piece of the puzzle. So we need it. We need to focus on the multiple aspects, and simultaneously we need to work on them. Like starting from the education, media literacy, then we need political action, and then the building a grassroots community as well. So I think the first one is, I would say, that epistemic diversity, which is really important because Muslims' voices, they are until now very underrepresented in global media, in think tanks, in the global, in the cultural industry as well. So it is important that we know that who produce knowledge and who produce narrative, because it is very, very crucial. It is very important. So it is not basically a censorship. It is basically the, how we rebalance the epistemic, the power, because it recognizes the values of the existence of multiple perspectives, the knowledge systems, and, and the ways of understanding the world in different ways. So I think this goes beyond this simple, I would say, the demographic
diversity. It is not demographic diversity. It is something else, because it is about including these diverse ways of thinking. That there is not only one Western way of the thinking. There are many other ways of thinking as well. So I think it also focuses on the different conceptual frameworks, and I think we need to have the very non-Western epistemologies as well. So the second point is the critical to develop this critical media literacy, because audiences they need to know and they need to recognize that how framing actually works. So when we talk about the language that is used against Muslims, like the Muslim threat or the Islamic violence, they construct meaning, a deep meaning. So once people they see that there is some discursive mechanism going on in framing those ideas, so I think the prejudice, it loses some of its authority, some of its power. The third point I want to mention here is the transnational counter narratives, because globalization, it doesn't work in one way. It can be worked in a reverse order. So the Muslim communities and allies, they can use those digital platforms, they can use the independent cinema and the transnational activism to circulate their own ideas, and to have a more plural and to have a more humanizing representation over there. So the same networks that spread Islamophobia, they can be harnessed to challenge it. So we in the education domain, we need to promote a global education, basically, that challenges the Eurocentric worldview, that helps students understand the world from a different perspectives. It recognizes that there is another phenomena that exists, that is interconnectedness of the cultures. So I think I want to conclude this discussion by saying that this we know that this globalization, it has enabled Islamophobia to spread throughout the world, and the way this global media works, this media infrastructure, it basically we know that it rewards sensationalism, and this political discourse that travel across borders, and these cultural products, they also shape the global imagination about Muslim world. So the globalization, it is also ambivalent. It works in two ways. So I would say that these networks, that amplify prejudice, they can be re-narrate, I would say, to produce solidarity, to produce critical awareness, and the alternative storytelling which is specific for Muslim world. So I think this disrupting this cycle, it requires us to shift from being a very passive producer, or consumer of information, to an active participant in shaping the narrative, because it's not the responsibility of a state only. It's a combination of individual responsibility and community action and state level action. So I think that the way this Islamophobia has built prejudice by a globalized media machine, I think if the Muslim community and if the Muslim countries, they act together, they can address those challenges as well. So this is all from my side. Thank you so much. Thank you, Dr. Aisha, for those insightful perspectives. Our fourth and final speaker is Mr. Khalid Rahman. Mr. Rahman is the chairman of the Institute of Policy Studies, IPS, Islamabad, with over 35 years of experience in research, training, and management. His work has focused on national, regional, and societal issues. He has authored more than 40 publications and serves as the editor-in-chief of IPS journal Policy Perspectives. This topic for today is the political dimensions of religious violence and Islamophobia. Sir, you have the floor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये माजरत करना चाहूँगा कि मैं कुछ ताख़ीर से शरीक हो रहा हूँ। थोड़ा सा तो मेरा भी कसूर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका है कि आपने 11 की बजाय 10:30 इसे कर लिया। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि क्यों किया, लेकिन इससे मेरी महरूमी ये हो गई कि मैं पहले स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं सुन सका। गालिबन मुनीर अकरम साहब ने होना था। सादिया की कुछ बात मैंने सुनी और आयशा की भी बात सुनी, और मेरे ख्याल है मेरे लिए बहुत मुफीद भी थी वो, और इन अवे मेरे काम का इस एतबार से एक हिस्सा उन्होंने भी कर दिया
کیونکہ جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے وہ آئسولیشن میں تو کام نہیں کرتی، تو بڑی اوور لیپنگ ڈائمنشن ہے. اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جو شاید مجھے بھی بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میرا کام آسان ہو گیا. یہاں آنے میں تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں پاورٹی ایلیویشن کی ایک ورکشاپ کنڈکٹ کر رہا تھا، اور ظاہر ہے جب یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہوں ذہن میں تو مجھے یہ بجا طور پہ احساس ہو رہا تھا کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ بھی دراصل پاورٹی آف گورننس ہے. اس کے یعنی یہ ریفلیکشن بھی ہے، اور یہ اس سے بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ایشو ہے. اور یہ گورننس جو ہے یہ چاہے لوکل لیول پہ ہو اور چاہے گلوبل لیول پہ ہو، دونوں اس اعتبار سے اس کی ذمہ دار ہیں کہ پور گورننس کا نتیجہ تو ایسے ہی فوبیاز کی صورت میں نکلے گا. اور یہ ایسا فوبیا ہے کہ جسے خود فوبیا کو اگر آپ ٹرمنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو ایک غلط ایزمپشن ہوتی ہے، لیکن اب اسلاموفوبیا کو اس غلط ایزمپشن کو دراصل ایک ریئلٹی کے طور پہ ایسے پیش کر دیا گیا ہے کہ جس کو اب ہر ایک ریکگنائز کرے اس طرح سے کہ یہ تو پارٹ آف دا گلوب ہے. اور اس میں جیسے ابھی عائشہ نے ذکر کیا کہ ایسی بہت سی کوششیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، ڈیلیبریٹ بھی، اور ڈیلیبریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جب ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس میں خود پہیے لگ جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے لگتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں کہ آخر پولیٹیکل ڈائمنشن کے حوالے سے جب ہم سوچیں، ایک معنی میں تو یہ کانسیپٹ اگر ہم کہیں کہ اسلام کو ایک خطرے کے طور پہ پیش کرنا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور پوری جو صلیبی جنگیں ہیں وہ اس کی علامت ہیں کہ اسلام کو ایک خطرے کے طور پہ پیش کیا جائے، اور اگر اس وقت کے حالات میں دیکھیں تو شاید وہ محسوس بھی کرتے ہوں گے. لیکن اگر ہم پبلک پالیسی ڈسکورس میں دیکھیں تو یہ 1990s سے آیا ہے. اور ذرا اس سوال پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس سے پہلے یہ پبلک پالیسی ڈسکورس میں کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے لیے یہ بات کوئی اجنبی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی دنیا تو کولڈ وار کی دنیا ہے. اور کولڈ وار میں جو دو آئیڈیالوجیز آپس میں کانفلکٹ جن کا تھا وہ تو کیپٹلزم اور کمیونزم تھا. اور اس اعتبار سے اس وقت کا نیریٹو جو ہے اسے اسلام کے خلاف ہونا ہی نہیں تھا، اسے تو کمیونزم کے خلاف ہونا تھا. اور اسی اعتبار سے نیریٹو بھی، لٹریچر بھی، پالیسی ڈسکورس بھی، ایون جوکس بھی، یہ سارے اسی کے مطابق ہو رہے تھے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو 1990s میں اس کے آغاز کے بعد یہ اپنے پیک پہ پہنچا ہے 2001، جب ٹیررزم اور وار آن ٹیررزم کو ایک نئے انداز سے ڈسکس کرنا شروع کیا. اور اس کانٹیکس میں جب میں دیکھوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے 2022 میں ایک دن کا تعین کیا کامبیٹنگ اسلاموفوبیا کے عنوان سے، وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن مجھے وہ اردو کے دو اشعار یاد آ جاتے ہیں. معلوم نہیں کتنے آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اشعار سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی جب اپری کے ایک پروگرام میں آیا تھا تو یہ بات کہی تھی، اور دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ایک کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے پالیسی ریسرچ کو اور ریسرچ کو اور پالیسی کو اردو سے نکال دیا ہے، یا اردو کو اس میں سے نکال دیا ہے. اور میرے خیال سے بہت سارے مسائل جس کا تعلق اسلاموفوبیا سے بھی ہے، چونکہ یہ ایک سافٹ سائڈ آدمی کی ڈیولپ کرنے میں کامیابی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ اشعار کی اور لٹریچر کی دنیا میں ہوں تو ہم اس سے محروم ہو گئے. تو مجھے دو جو اشعار یاد آئے اس موقع پہ، ایک تو جس کا ایک مصرع شاید سب کو نہیں سنا ہوگا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، جو اگر 2000 میں اور 2001 میں اسلاموفوبیا ایک طرح سے پیک پہ پہنچا دیا گیا تو ہمیں 20-22 سال لگے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کا اگر کوئی نوٹس لیا ہے. اور یہ اسلاموفوبیا کا دوسرا شعر بھی آپ سن لیجئے، وہ جو ہے ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے. تو 20-22 سال میں تو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ بہت ڈیمیج ہو گیا. اچھا ظاہر ہے اگر اس کو اس طرح بھی ہم دیکھیں کہ اس میں تو ایک حصہ ہمارا اپنا بھی ہے، اس لیے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی بالآخر اگر اس پہ ایگری کیا ہے اور یہ دن منانے کا اعلان کیا ہے تو اس کے پیچھے تو وہ 60 ملکوں کا انیشیٹو تھا جس میں OIC شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آگے بڑھانا ہو یا روکنا ہو، دونوں صورتوں میں مسلمانوں، اگر وہ اسلام کے متعلق ہے، دونوں صورتوں میں مسلمانوں کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں چیز.
جب یہ 2022 میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ ریزولوشن آ گئی اور اس کے نتیجے میں اب ہر سال 15 مارچ کو یہ دن سیلیبریٹ بھی ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک جانب اس میں ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے. میرا خیال ہے اس کا اس وقت موقع نہیں ہے, کم ٹائم میں ہمیں بات کرنی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ قرارداد جو ہے, ریزولوشن, یہ گلوبل ڈائلاگ پہ زور دیتی ہے. اور اس ڈائلاگ کا عنوان یہ کہتی ہے کہ ٹالرنس کا کلچر ہو, ہیومن رائٹس کا کی ریسپیکٹ ہو, اور تمام مذاہب اور عقائد کے احترام کو وہ پروموٹ کر رہا ہو ڈائلاگ. یہ سب بڑی اچھی باتیں ہیں اور یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ کہلانی چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ قرارداد کے پس منظر میں بھی, اسلامو فوبیا کے پس منظر میں بھی ٹیررزم کو جیسے بنیاد بنایا گیا ہے. لیکن آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی تو کوئی ڈیفینیشن ہم نے کنسنسس کے ساتھ دنیا نے مرتب ہی نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم کو ایک ایسا عنوان بنا دیا گیا ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈیفائن کرے, اور ڈیفائن کرنے کے بعد پھر اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے. تو اگر یہ صورتحال ایسی ہی ہو کہ اسی طرح لوگوں کی اپنی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ ان کے خیال میں کیا ٹیررزم ہے اور وہ اسے کس طرح ایڈریس کریں, تو اسلامو فوبیا تو نہیں ایڈریس ہو سکتا, چونکہ وہ تو پھر جس طرح پینٹ کر دیا گیا. اور مجھے خوشی ہوئی کہ عائشہ نے ایڈورڈ سعید کا ذکر کیا. ظاہر ہے ایڈورڈ سعید نے کتابوں کی صورت میں, فلموں کی صورت میں جو چیزیں آتی رہی ہیں, خود ہالی ووڈ کی فلمیں, ان سب کو دیکھ کے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں ان کو ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, ان کے لباس کو, ان کے کلچر کو. تو نیچرلی اس کے نتیجے میں جو پرسیپشنز بنتے ہیں وہ پرسیپشنز کسی طرح بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ بات ہے, اور اسی کا یہ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیررزم تو 9/11 سے پہلے بھی تھا, لیکن 9/11 سے پہلے بالکل امیڈیٹ ڈیکیڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خود امریکہ میں جو اوکلاہاما وغیرہ پہ حملہ ہوا تھا, تو ٹیررزم یوز ٹو بی اے کرائم. جب آپ کسی چیز کو کرائم کہتے ہیں تو پھر وہ ایک پوری انویسٹیگیشن مانگتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد پھر وہ ایک کورٹ آف لا میں جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. آپ تو لا کی ظاہر ہمیں پڑھاتی بھی رہی ہیں, ہم سنتے رہے ہیں آپ سے. تو کورٹ آف لا میں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کرائم کیوں ہوا ہے, کس نے کیا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. لیکن جب آپ نے یہ ڈیفائن کرنے کا, انویسٹیگیٹ کرنے کا پروسیس ہی ختم کر دیا, تو اب اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو اس جو کچھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی مرضی کی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں پھر ری ایکشنز پیدا ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے اس میں اس ری ایکشن کے معاملے کو ہمیں بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیفینیشن کا معاملہ ہے اس میں بھی ایک بات بڑی دلچسپ ہے. ایک نقطہ ہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی صورت جس میں اسلامک ریلیجن, ٹریڈیشن اینڈ کلچر آر سین ایز اے تھریٹ, لیکن ایز اے تھریٹ ٹو ویسٹرن ویلیوز. اب اگر ڈیفینیشن ہی یہ کہہ رہی ہے تو ویسٹرن ویلیوز کو آخر کیوں یونیورسل ویلیوز کے طور پہ ڈیفائن کر دیا جائے. یہ اتنا میرے خیال سے اہم نقطہ ہے جو خود یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ, ظاہر ہے یہ سب نے مل کے کیا ہے تو اس میں کس کا کتنا اثر ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ویسٹرن ویلیوز جب کہیں گے آپ تو بہت سارے لوگ ان کے غلط ایکشن کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, چاہے وہ غلط ایکشن جو ہے ہیراسمنٹ کے لیول پہ ہو, چاہے وہ صرف کنورسیشن کے لیول پہ ہو, تو وہ تو پھر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ویسٹرن ویلیوز کے خلاف ہے تو اس لیے یہ تو ظاہر ہے کہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور اب اس میں اسی سے ایک دوسرا پہلو بھی میں سامنے لانا چاہتا ہوں جو میرے خیال سے ویسٹ کا بڑا بہت ہی پازیٹیو پہلو ہے, جس کا موسٹ ریسنٹ ریفلیکشن ہو رہی ہے اسرائیل اور غزہ کے معاملے. تو آخر ویسٹرن ویلیوز وہ ہیں جو سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کے کر رہے ہیں, اور یا ویسٹرن ویلیوز وہ ہیں کہ جو ان کی گورنمنٹس اور ان کی ایلیٹس جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سوالات بڑے اہم ہیں, اور پولیٹیکل ڈائمنشن میں میرے خیال سے ان سوالات کو پراپرلی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے, اور مجھے پولیٹیکل ڈائمنشن جب آپ نے دیا ہے تو میرے خیال سے اس کو میں ضرور زور دوں کہ اس کو سوشل اور کہہ لیجئے کہ کلچرل پرسپیکٹو میں جو اسلام کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, میرے خیال سے یہ کوئی اچانک اور کوئی اتفاقیہ نہیں ہے, یہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی نہیں ہے تو بیسیکلی پولیٹیکل ایشو. ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ 60,000 لوگ آپ کے سامنے آفیشل فیگرز کے طور پہ مار دیے جائیں, بچے مار دیے جائیں, ہسپتال آپ ختم کر دیں,
جرنلسٹوں کو آپ مار دیں، اسٹریٹ بمباری کر رہے ہوں لوگوں کو، کھانا تقسیم کرنے کے نام پہ گولیاں چلا رہے ہوں، تو نہ یہ ویسٹرن ویلیوز کا حصہ قرار پائے گا، نہ یہ کسی بھی سوسائٹی کا سوشل اور کلچرل معاملہ، یہ تو سارا کا سارا پولیٹیکل ہے۔ اور اس پولیٹیکل میں دنیا جہاں بھی کھڑی ہے، دنیا کا کوئی ملک یا معاشرہ جہاں بھی کھڑا ہے، تو وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اور اس اعتبار سے جب آپ یعنی یہ ٹالرنس کی بات بھی کی جا رہی ہے، تو کس چیز کو ٹالریٹ کر دیں؟ اس چیز کو ٹالریٹ کیا جائے کہ جو کچھ اسرائیل میں آج کل ہو رہا ہے، اسرائیل تو موسٹ ریسنٹ ہے اور موسٹ کہہ لیجئے کہ انفارچونیٹ ایگزامپلز میں سے ہے، لیکن میں تو یوکرین کو بھی اس سے علیحدہ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یوکرین پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی طاقت ایک چھوٹی طاقت کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن اگین یہ پالیٹکس ہے کہ جس کے نتیجے میں جو اس چھوٹی طاقت کو دنیا بھر سے بظاہر سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کی اپنی اپنی انٹرنل اور آپس کی پالیٹکس ہے کہ کوئی 2 قدم آگے بڑھ کے 3 قدم پیچھے ہٹ جائے، اور کوئی 3 قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یوکرین کے لوگوں کی ہلاکت ہوتی رہے اور رشیا جو ہے اس میں آگے بڑھتا رہے۔ تو اس میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے، تو ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق سچائی کو پینٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو سوال کہ جب ٹالرنس کی بات ہوتی ہے اسی کانٹیکس میں اور مسلمانوں کو پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ انٹالرنٹ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے زیادتی ہو رہی ہو، اور ساری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، اور یہ غزہ اور اسرائیل کی وار کے بارے میں تو یہ بات درست ہے کہ یہ تو پہلی لائیو سٹریمنگ ہے کسی وار کی، بلکہ وار تو کہنا ہی جاتی ہے، جینوسائیڈ کی لائیو سٹریمنگ ہے۔ جینوسائیڈ اس سے پہلے جو ہوتی رہی ہیں وہ اس طرح سے لائیو اسٹریم نہیں ہو رہی تھی، اس کی خبر آدمی بعد میں پڑھتا تھا، اور پھر خبر کی تصدیق جو ہے وہ ایک اپنی جگہ سوال ہوتا تھا۔ تو سوال ہی یہ پیدا ہو گیا ہے اسلامی فوبیا کا اور اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں کہ آخر اتنا سب کچھ دیکھ کے بھی کیا لوگوں میں کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ اور کیوں نہیں آئے گا؟ اگر کوئی انسان ہے تو اس میں رد عمل تو آنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم ویسٹرن اسٹریٹس پہ دیکھ رہے ہیں، جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور جس سے یہ بات خود مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ان کے خلاف جرنلائزیشن ہو رہی ہے اور جرنلائزیشن کر کے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس طرح خود مسلمانوں کی جانب سے بھی جرنلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ وہاں ایک عام پڑھا لکھا نوجوان اور کوئی سینئر آدمی، سب لوگ مل کے اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی میں امید کی کرن بھی دیکھتا ہوں، اور وہ اس معنی میں دیکھتا ہوں کہ اب تک یہ لڑائی جو ہے، جو مختلف ملکوں کے درمیان، مختلف تہذیبوں کے درمیان، یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی تھی نئی جنریشن تک کہ وہ اس کے پراز اینڈ کونس کو اور اس کی ڈائنامکس کو سمجھ سکے۔ اور یہ جو ویسٹرن اسٹریٹ پہ، ظاہر ہے مسلم دنیا میں تو جو ریئیکشن ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے کہ وہ آخر کتنا سڑک پہ ہے اور کتنا نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسری بحث ہوگی۔ لیکن جو ویسٹرن سوسائٹیز میں ریئیکشن آ رہا ہے، میرے خیال سے یہ اس اعتبار سے بہت ہی پازیٹیو ہے کہ یہ کوئی چند دنوں کا نہیں ہوگا، یہ وہ میموری ہوگی جو اب یہ نئی جنریشن میں، جنریشن زی اس کا سب سے بڑا حصہ ہے، کہ اس جنریشن میں وہ آنے والے 30 40 50 سال تک وہ اس کے آئی وٹنس ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے یہ لانگ ٹرم میں اثر انداز نہ ہو دنیا کی سیاست پہ بھی اور دنیا کے معاملات پہ بھی۔ اور ابھی موسٹ ریسنٹ یہ 2 دن پہلے ہی رائٹرز کا اور اپسوس کا مشترکہ سروے آیا ہے امریکی سوسائٹی کا، جس میں 75% کے لگ بھگ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وی سپورٹ سیپریٹ پیلسٹینین اسٹیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس آگے بڑھے گا، شارٹ ٹرم میں شاید نتائج نہ نکلیں، لیکن یہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہے گا۔ جب ہم پولیٹیکل ڈائمنشن کی بات کریں تو میرا خیال ہے خود مسلم دنیا میں ہمیں ایک نظر ڈالنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کسی آدمی کے پاس جو ایک سوچ ہے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو، تو مسلم دنیا میں کتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا کا جو، جیسے میں نے پہلے کہا، گورننس ایک تو گلوبل لیول پہ ہے، جس کو ظاہر ہے پوری دنیا بھگت بھی رہی ہے، لیکن ڈائریکٹلی افیکٹیز جو ہیں وہ تو اگر آپ سوچیں تو سب سے زیادہ تو مسلمان ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی بہت بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ 21 سینچری کی وارز کو دیکھ لیں تو افغانستان اس میں وکٹم بنا، اس میں عراق وکٹم بنا، اس میں لیبیا وکٹم بنا، اس میں سیریا وکٹم بنا، ایران کو ٹارگٹ کیا گیا۔
تو جتنا یہ ہے اگر کوئی بھی پروپورشن ہم نکالیں تو مسلم دنیا تو اس میں ٹارگٹ بنی ہی ہے. لیکن لوکل لیول پہ بھی جب ہم آ جاتے ہیں تو مسلمان کے پاس، ایک عام مسلمان کے پاس، چاہے وہ نیم پڑھا لکھا ہو چاہے وہ بالکل ایک کامن مین ہو، سوال یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے ریئیکشن کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے کیا اپرچونٹی ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ کتنا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی ہو رہی ہے. لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ بولتی ہے، اسٹرانگ ورڈز میں جہاں بولنا ہو اتنے اسٹرانگ ورڈز میں بولے گی. لیکن ہم اپنی لیڈرشپ سے، مسلم دنیا کی ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، پاکستان بھی اس میں بہت مختلف نہیں ہے، تو دنیا میں پارلیمنٹس ہوتی ہیں وہ کتنا اسٹرانگلی بات کر رہی ہیں، لیڈرشپ میں جو لوگ گورن کر رہے ہیں یہ کتنا اسٹرانگلی بات کر رہے ہیں، اور انسان یہ فیل کرے، آپ ایک کامن مین بن کے سوچیں کہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اچھا میں جو سوچتا ہوں ایٹ لیسٹ میری بات تو ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ میری بات کہیں پہنچ رہی ہے. تو نہ مسلم دنیا پرو ایکٹیو نظر آئے گی، اور نہ اس کے یہ ہوگا کہ اس کے نیریٹو کو اور اس کی فیلنگز کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہو. اور پھر یہ ہے کہ حکومتوں میں اور عوام میں جو فاصلہ ہے وہ اس قسم کے ریئیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا اس قسم کی اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اور وہ جو غصہ امریکہ کے خلاف ہوگا اور اسرائیل کے خلاف ہوگا وہ پھر اپنی ہی حکومتوں کے خلاف نکلنے لگتا ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوگا تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ بلیم ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو اسٹریٹ اور ایلیٹ کا خود مسلم دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں ایک ایسا گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر وہ جینونلی بھی اور بالکل ود دی بیسٹ انٹینشن وہ اسلامی فوبیا کی کاز بننے والی چیزوں کو روکنا چاہیں تو ان کے بارے میں ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ٹرسٹ نہیں ہوگا تو اچھی سے اچھی لیڈرشپ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو لیڈرشپ کو تو ٹرسٹ کے ذریعے سے وہ بیک ملتی ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہے تو وہ ہو سکے. اس میں میڈیا کے کردار کے بارے میں بڑی اچھی طرح بات ہو گئی، اور میں اکثر جو فورن جو کورسپونڈنٹس آتے ہیں میں ان سے یہ بات ضرور شیئر کرتا رہا ہوں کہ دیکھو میرے پاس تو ایگزٹ کے لیے اور اپنے فیلنگز کو شیئر کرنے کے لیے تم آ جاتے ہو، اینڈ آئی فیل سیٹسفائیڈ کہ ایٹ لیسٹ میں نے اپنی بات تم تک پہنچائی ہے اور تمہارے ذریعے دنیا تک پہنچو گی. لیکن اس ایک آدمی کا تصور کرو نا جس کو بے چینی تو بہت ہے اور اس بے چینی کو کوئی سننے والا نہیں ہے اور کہیں تک وہ پہنچا نہیں سکتا، تو کیا نہیں کرے گا وہ جب اس کے سامنے جو ہے وہ ایسے ایسے مظالم آ رہے ہوں. تو میرے خیال سے میڈیا کا کردار کہ بعض میڈیا آؤٹلیٹس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے خیال ہے اگر الجزیرہ کو آپ مائنس کر دیں، اور الجزیرہ کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی رول ہے، مائنس کر دیں تو الجزیرہ کے رول کو مائنس کریں تو اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا جتنا بہت چھن چھن کے دنیا کو اس وقت پتہ چل رہا ہے. اور اس اعتبار سے ایسے مزید اس کی ضرورت بھی. پھر ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ کئی طرف سے چلتا ہے. تو اسلاموفوبیا خود اپنی جگہ ایک انڈسٹری کو پروموٹ کرتا ہے کئی طرح سے، اور اس کی اب اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی کام کرتا ہے. تو آخری نقطے کے طور پہ میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ مسلم رسپانس جو ہے وہ ایک اعتبار سے بڑا چیلنجنگ بن گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیلف کنڈمنیشن. دوسرے ہمارے بارے میں جو تصویر بنا رہے ہیں ہم تحقیق کیے بغیر اور خود اپنے انٹرنل ڈفرینسز کی بنیاد پہ اور سوسائٹی میں موجود پولرائزیشن کی بنیاد پہ ہم میں سے اکثر لوگ اس الزام کو حقیقت تسلیم کر کے اور اس نیریٹو کو جیسے بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں اس وقت مدرسے کے بارے میں کوئی کیس نہیں بنانا چاہ رہا، مجھے اندازہ ہے میں نے ان کے ساتھ بہت انٹریکٹ کیا ہے مدرسے کے بارے میں، میرا خیال ہے 50 سے زیادہ مدرسوں میں جا کے پروگرام کیے ہیں. لیکن یہ مدرسہ تو ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے تھا. تو وہ فیکٹرز جس میں مدرسے نے کچھ ریئیکٹ کیا ہو، یہ تو پھر ایک پورا نیریٹو کے نتیجے میں بات آگے بڑھی ہے. اور ہمارے اپنے یہاں بھی ہم اس نسخے پہ چل رہے ہیں کہ جو مدرسے کے حوالے سے ہمیں کوئی باہر سے بتاتا ہے. لیکن مدرسہ ایک ایگزامپل ہے، بات کو جرنلی ذہن میں رہنا چاہیے. تو سیلف کنڈمنیشن سے نکل کے ہمیں جتنا کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آگے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو مجھے بڑا اچھا لگا، ابھی عائشہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا سوچنے کا انداز یہ یورو سینٹرک اس میں سے نکلنا چاہیے. ہم کو بالکل انڈیجنس فریم ورک میں چیزوں کو سوچنا چاہیے. آئسولیٹڈ ہم نہیں ہیں لیکن انڈیجنس فریم ورک ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایز این انڈیویجول، ایز اے کمیونٹی اور اسٹیٹ، تینوں لیولز پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایلیٹ اور اسٹریٹ کا میں نے ذکر کیا ہے
میرے خیال سے ایک طرح کا کویلیشن، کولیبوریشن، ایک کامن لیول پہ انٹریکشن، اس سب کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سول سوسائٹی کے لیول پہ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھول جانا چاہیے کہ اگر گلوبل گورننس ایسی ہی رہتی ہے تو اس نوعیت کے خطرات سے انسانیت نمٹ سکتی ہے. ظاہر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم ایک پلیئر ضرور ہیں. ہم 193 میں سے ایک پلیئر ہیں، لیکن 193 میں سے نہیں ہیں. ہم خود ایک مڈل پاور کنٹری ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. تو ہماری طرف سے ایک پرو ایکٹیو ایجنڈا، چاہے پہلے نیریٹو کے لیول پہ ہوگا، انٹریکشنز کے لیول پہ ہوگا، کولیبوریشنز کے لیول پہ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور یہ پیراڈائم شفٹ کا پورا معاملہ ہے. ایک ذرا سا یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ڈائریکٹ پوائنٹ ہی ہے میرے خیال سے، لیکن شاید پولیٹیکل ڈائمنشن اتنی نہیں ہے. وہ یہ کہ دیکھیے دنیا بھر میں یہ جو ٹالرنس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اگین یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی کہ ویسٹ میں کتنا ٹالرنس ہے اور نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ فیملی جو ہے وہ ہیومن سوسائٹی کا بیسک انسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو آہستہ آہستہ فیملی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی میں. فیملی ہی میں لوگ شیئرنگ سیکھتے ہیں، فیملی ہی میں لڑنا سیکھتے ہیں، اور لڑنے کے بعد دوبارہ ملنا سیکھتے ہیں. بچپن میں آپ دیکھیں چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، اگلے 5 منٹ کے بعد وہ بالکل ہنستے مسکراتے کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی میں کیئرنگ کا پورا تصور ہے. یہ جو مدرہڈ ہے یہ انسانوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ وہ قربانی دیتی ہے، وہ ایثار کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی پورے نیریٹو کا ایک پارٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ میں نے زیادہ وقت نہیں لیا. Thank you, sir, for sharing those critical insights. We have now heard from all our speakers. I would like to open the floor for questions, comments, and reflections from the participants. Please keep your remarks concise so we can accommodate as many voices as possible. Thank you. Very precise, very short remarks. because لوگ بات کرنی چاہیے. I have a problem with the choice of phobia. دیکھیے سلامتی کا اسلام نامی سلامتی ہے. conflated it with phobia. phobia cats کا ہوتا ہے، ہائیڈرو کا ہوتا ہے، کسی نیگیٹو چیز کا ہوتا ہے. اسلام کا کون سا phobia ہے؟ مطلب we have been given a term and we have cottoned on to that term slavishly, repeating ad nauseum, Islamophobia, Islam. یہ term ہی negative ہے. You see, have you ever heard Nazi phobia? Have you ever heard communism کی بات کی خالد صاحب نے؟ Have you ever heard communism phobia? No, it's anti-communism, anti-Semitism. You see? So, to me, it should be anti-Islamism, anti-Muslim. یہ phobia والا کام ادارہ اس سے نکلیں. Secondly, ایک suggestion ہے کہ maybe to bring all religions in a kind of harmony, we can coin a new term, anti-Abrahamism. You know, against any Abrahamic religion or desecration or whatever. That can be covered under whether it is against Jewish, whether it's Islam, it can be, and maybe our message gets more resonant. We need to look beyond phobia. Thank you, sir. Do we have any other question or remark? I want to add just two small things. ایک یہ مس سعدیہ ظہور نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات کی تھی. اس میں آئی تھنک اس کی جو بائسز ہیں وہ تو آبویسلی جو ڈیٹا وہ ٹرین ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتی ہیں. وہ وہاں پہ آپ کو اسلاموفوبیا بھی ملے گا، آپ کو اینٹی بلیکس کے ساتھ ریسزم بھی ملے گا. تو چیٹ جی پی ٹی میں بلیکس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ریسسٹ کامنٹری آپ کو نظر آئی تھی شروع میں، جس کے اوپر اب انہوں نے گارڈ ریلز لگائی ہیں. However, once we start using chat GPT and we see کہ وہ ہم ایک ایکو چیمبر میں زندہ رہنے لگ جاتے ہیں، جو ہم اس سے پوچھتے ہیں جیسے ہم اس سے باتیں کرتے ہیں وہ ویسے ہی جواب دینے لگ جاتا ہے. میں نے اپنے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا what's the best religion, it said if I were to pick one religion I'd pick Islam. میرے دوست نے جو امریکہ میں رہتا ہے اس نے پوچھا تو اس کو وہ کہتا ہے کہ I'd pick humanism. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ
ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری آئی تھنک ایک جو اسلاموفوبیا اور یہ جس بریگیڈیئر ولی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک وی کیپ مسنگ, از دا ایسپیکٹ آف کلاس. سو اگر آپ ایک امیر مسلمان ہیں تو آپ کے ساتھ ریسزم یا اسلاموفوبیا بہت کم ہو جاتا ہے. آپ اگر محمد بن سلمان ہیں, آپ اگر کویتی شہزادے ہیں, تو آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بھی آئے گا, آپ کے لیے سب کچھ آئے گا. لیکن اگر آپ ایک غریب مسلمان ہیں تو پھر آپ یو آر اے بیکورڈ مسلم, یو آر اے بیڈ مسلم. سو آئی تھنک کلاس کا جو اسپیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلاموفوبیا میں. اوبیسلی سمبلز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں, وہ ساری تو ایک اسلاموفوبیا کا اسپیکٹ ہے ہی, لیکن یہ جو کلاس کا اسپیکٹ ہے اٹ میکس اٹ ورس فار پیپل who are not so well off. So I think اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی سی اٹینشن دینی چاہیے. تھینک یو. Thank you, sir. معین اقبال شامی, ذرا میں خالد صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرا خیال ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ویسٹ نے, اور پھر وہ ان کو کمیونسٹ کے خلاف تھے, اس وقت کمیونزم کے ہوا, پھر جیسے کمیونزم ختم ہوا تو ایک دم اسلام کیوں سامنے آ گیا, ہم کیوں رائیول بن گئے اچانک ہی ایک رات کے اندر؟ یہ کیسے ہو گیا جبکہ ایک دم ہنی مون چل رہا تھا اور طلاق بھی ہو گئی اور اس میں بلکہ لڑائی بھی شروع ہو گئی. تو وہ کیا کوئی غلطیاں تو ہماری بھی ہوں گی, یہ کوئی ایرانین ریولوشن اور افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کو وہ تو نہیں اس کی وجوہات؟ مجھے افسوس ہے میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا, شاید میں نے یہ نہیں کہا تھا جو آپ نے سمجھا. جی نہیں, میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ یہ ٹرم جو ہے اسلاموفوبیا کی, یہ 90s میں آئی ہے. 90s نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں, میں نے کیا کہا تھا, میرا خیال ہے میری بات سن لیں آپ کہ میں نے کیا کہا تھا. میں اب بھی وہی کہہ رہا ہوں اور اب بھی کہوں گا, بار بار کہوں گا کہ یہ ٹرم جو ہے اگر آپ پبلک پالیسی ڈسکورس میں دیکھیں تو 1990s سے پہلے موجود نہیں تھی. اس لیے کہ جو گلوبل وار تھی اس وقت وہ ایک کولڈ وار تھی جس میں ایک جانب کیپٹلزم تھا, ایک جانب کمیونزم تھا. اور یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے, میرے خیال ہے اس کو دوہرا لینا چاہیے کہ جب کمیونزم یا سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے, تو اس وقت یہ جواب آیا کہ گرین اور ریڈ اس سے ہمیں خطرہ ہے اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے نیٹو جیسے ادارے کی ضرورت موجود رہتی ہے. تو یہ اس کے بعد کا جو فنومینا تھا اس میں اپنی ہیجمنی کو, اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اینیمی چاہیے تھا. تو مسلمان تو اس سے پہلے بھی موجود تھے, اسلام بھی موجود تھا, لیکن اس سے پہلے جو اینیمی تھا وہ سوویت یونین تھا اور اس بلاک کے مقابلے میں نیریٹو تھا. جب وہ بلاک ختم ہو گیا تو اب کوئی نیا تھریٹ چاہیے تھا, وہ تھریٹ مسلمانوں کو بنایا گیا. باقی مسلمانوں نے کیا غلطی کی کیا نہیں کی یہ بالکل ایک ڈفرینٹ موضوع ہے اور اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آئی ڈونٹ بلیو آن کانسپریسی تھیوریز اینڈ آئی ایم رادر اگینسٹ اٹ. لیکن ایک انسیڈنٹ آج جب میں خالد صاحب کی بات سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا. 1997-98 میں اس وقت GHQ میں پوسٹڈ تھا. آئی واز ان دا رینک آف اے میجر. ہمارے ایک سینئر تھے جو میری ریجیمنٹ سے تعلق رکھتے تھے, وہ فرانس سے ایک کورس کر کے آئے اور وہ اتفاق سے اس آفس کو وزٹ کر رہے تھے جس میں بھی ہوتا ہوں. میں ان سے ملا اور میں نے ان سے کچھ ٹائم ان کے پاس تھا تو میں نے ان سے اس کورس کے بارے میں پوچھا. اینڈ مائی کوشچن واز کہ سر سنس کولڈ وار از ناؤ اوور, تو ابھی ہاؤ از ویسٹ ویوئنگ دی فیوچر آف وار فیئر اینڈ فیوچر آف دس انٹرنیشنل سسٹمس. تو ہی سیٹ کہ آئی کین کوٹ ہز ایگزیکٹ ورڈس کہ ہی سیٹ کہ آئی واز ایکسٹریملی سرپرائزڈ ٹو سی that now the Westerns are actually converting their entire system of forces for facing an enemy which actually they see in Islam. And he said that I was surprised once they were saying the future of warfare lies in the wars against Muslims and Muslim countries. 1990s میں یہ ٹرم آئی. اور اگر آپ ان دنوں کا مطالعہ بھی کریں, اس وقت کی جو فیوریٹ ٹاپکس سے جن پہ ریسرچ ہو رہی تھی ویسٹ میں, دیٹ واز آن دی ویری فیشیسٹ اور ویری کروئل ریجیمز آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز.
اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا لیبیا کا، ایجپٹ میں، اور ان کو ایک ایز اے اینٹی ہیومن ایلیمنٹ دکھا کے یہ عراق کو، اس وقت عراق اور ایران کی جنگ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد دی ویسٹ ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹرننگ اگینسٹ عراق 1991 کی جنگ ہو چکی تھی، ایک جنگ وہ لڑ چکے تھے جس میں کویت پہ قبضہ کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے، میں تو اس سے یہ اکرو کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ اسلاموفوبیا اٹ سیلف از فیورنگ پروڈکشن اینڈ فیورنگ مینی انڈسٹریز. تو یہ ایک اس پہ کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ جو ویسٹرن وار انڈسٹریز ہیں دے کیپ کریٹنگ دی سینیریوز ان دا ورلڈ تاکہ ان کی دکان کھلی رہے. تو probably this is one aspect. I am not overruling your point of view کہ مسلمانوں نے بھی بہت سی غلطیاں کی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ضرور ہے اس کو، اور لیکن جیسے بریگیڈیئر راشد نے کہا کہ اس کو فوبیا کے طور پہ پروموٹ باقاعدہ ایک سبسیکوینٹ سسٹم کے ساتھ کیا گیا تاکہ پوری دنیا میں اس کا اسکیئر پھیلایا جائے. جسٹ ٹو ایڈ، یہ جو فوبیا کی بات ہوئی، میں نے تو بات اپنی کر دی. ایکچولی ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو ضرور مد نظر رکھیے. وین وی ٹاک آف فوبیا، تو ویسٹ میں اینی ایمیلیوریٹو ریمیڈی اگینسٹ فوبیا اٹ ایلیسٹس سمپتھی کہ یار یہ تو فوبیا کا شکار ہے، اس کی مدد کرو، یہ سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کی ضرورت ہے. تو جو اسلام کے نام کے ساتھ فوبیا لگتا ہے تو اس کے لیے لوگ سمپتھیٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی اٹس اے اسپیکٹر یا کوئی مانسٹر ہے. سو ہمیں اپنے ڈسکورس کو ماڈیفائی کرنا ہے. فوبیا کے علاوہ ہیٹ کا اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ فوراً وہ تمام ہیومن رائٹس دیٹ کانسیپٹ. So that's my 2 cents. تجویز ہے جو آپ نے اینٹی ابراہمزم کہا، میرے خیال سے بہت اچھی تجویز ہے، اور لیکن مشکل یہ ہے نا کہ اگر ہم لوگ خود اس نیریٹو کو لے کے اور پھر ایک ریئیکٹو طور پہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو خود کوائن کرنی چاہیے ایسی ٹرمینالوجی. یہ ٹرم ہی ایسے کوائن کی گئی ہے وچ از کامنلی انڈرسٹوڈ پروبیبلی. اینٹی ابراہمزم وغیرہ یہ ٹرمز پرابلی ایسی ہیں جو ایک کامن ویری لیس ایجوکیٹڈ پرسن، بٹ فوبیا از امیڈیٹلی absorbed and then those feelings they start emerging into the sentimental feelings. It is سائیکولوجیکلی ڈریون پروبیبلی. اس لیے یہ دیر از، جیسے ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ دیر از اے ویری سالڈ ریزن اینڈ میتھڈ بیہائنڈ آل دس میڈنس. بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروبیبلی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، ایسے اٹس ناٹ بائی چانس. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ فوبیا کا لفظ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. جی، ہم نے کوائن نہیں کیا پروبیبلی. جی جی جی. بریگیڈیئر صاحب سے لگی وہ یہ کہ ہم کو خود کچھ کوائن کرنا چاہیے، یہ نہیں تو کچھ اور. جی لیکن جب تک ہم کوائن کرنے کے اسٹیج پہ نہیں آئیں گے تو ہمارے خلاف ہی چیزیں کوائن ہو رہی ہوں گی. We have time for one more question or reflection. Yes, sir. میرا بس ایک کویشچن بھی ہے، کمنٹ بھی ہے. خالد صاحب نے بڑا اچھا وہ کہا، سیلف کنڈیمنیشن، سیلف کنڈیم. وہ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائے، جو ایمبیسڈر صاحب کہہ رہا تھا نا کہ افغان وار، افغان جہاد، تو آئی ایم فرام پارا چنار کورم ایجنسی، سو آئی نو آل دیس تھنگس ان چائلڈہڈ ایز اے میموری. چارلی ویلسن واز اے ویری پاپولر ٹیکساس senator and US military foreign policy man. He basically made all these curriculum for madrasas. And then that fatwa was brought through Saudi Arabia to Pakistan. And we printed that, we distributed that, and we erected 36,000 madrasas. We basically, defamed the Islam. We were Islamic country, but we worked for them and we defamed it. Like Christina Lamb, she stayed at my home for more than 1 week, waiting for Allah is her book. Who facilitated her to come there? Ambassador, he stayed at my home, US ambassador. He was giving sermons of jihad at border. So
while blaming other European or Western countries, we should also condemn ourselves that we are part of all this problem. So now today, see, Russia is the same Russia. They accepted Taliban, and the people, they are the people who are fighting against Russia. So these are the things which needs to be addressed at our home level, not at international level. Thank you. Thank you, sir. मेरा ख्याल है मैं अपने सेल्फ कंडेमनेशन वाली बात में एक और बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मेरा ख्याल है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, लेकिन सेल्फ कंडेमनेशन, क्योंकि किसी भी वक्त आप जो कुछ करते हैं, आप गिवन कंडीशंस में एक सोची समझी अपनी तई एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आपको उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उस पर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, उस पर करेक्शन करनी चाहिए, सेल्फ करेक्शन होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ कंडेमनेशन से आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये थोड़ा सा फर्क मेरे जहन में है। Thank you, sir. I would like to now invite President IPRI for his closing remarks. Thank you very much for enlightening us today, Dr. Aisha Saiba, Dr. Sadia, Khalid Saab. बहुत शुक्रिया, and I would especially thank Ambassador Munir Akram for sparing his time and being online. It was a very fruitful and very educative discussion, and I would just close by saying that Islamophobia or hatred towards Muslim or targeting of Muslims, probably जैसे खालिद साहब ने कहा कि ये चल रही है और ये चलती रहेगी, we should also see the better part of it. इस वक्त भी इस्लाम जो है, it is the fastest growing religion in West and in USA, and probably it is bringing more people. तो probably इसकी वजह ये है कि every time there is a Muslim who is being disrespected, there is a Muslim who is being brutally murdered or killed, there are two or three more who convert into Islam. तो ये एक सिस्टम अल्लाह ताला का भी चल रहा है प्रॉब्ली, और जिसकी वजह से हमें अपनी तई पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, एंड वी शुड कीप endeavoring in whatever possible to raise the voice, to carry out legislation, to make sure that we give a united front to it. We explore all the legal and the peaceful obligations which are possible to put an end to these things. But on the other hand, there is a positive side also, and because of the efforts and because of the character of Muslims, this religion is also growing a lot. Thank you very much. बहुत शुक्रिया for you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now come to the conclusion of today's roundtable. I extend my heartfelt thanks to our distinguished speakers for their invaluable insights and to all our participants for their thoughtful engagement. I now request President IPRI to please present mementos to our speakers. Dr. Sadia Zahoor. नहीं बस